بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں والی گھڑیوں میں روز نیوز ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آیا ہے کچھ خاص۔ جی ہاں ناظرین، یہ خصوصی نشریات خصوصی طور پر روز نیوز کی جانب سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں انشاءاللہ روز ہم بات کریں گے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے، یعنی قصص الانبیاء کے حوالے سے، اور تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں رونما ہونے والے جتنے بھی غیر معمولی واقعات ہیں ان تمام حوالوں سے بات ہوگی۔ پورا رمضان المبارک انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور آج ناظرین ہم آغاز کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قصص الانبیاء پروگرام میں، اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت نبی ہیں، آپ کے والد کا نام طارق تھا، اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے، اور یہ 73 مقامات ناظرین 25 صورتوں میں ہیں، اور یقیناً یہ بات جو ہے وہ آپ کے بلند مرتبے پر دلالت کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج قصص الانبیاء میں انشاءاللہ بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء بھی ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ اس منفرد پروگرام میں بھی الحمدللہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ آغاز میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اسی سے فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یا قصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں، جیسے میں نے عرض کیا، اتنی دفعہ ہے اور اتنی صورتوں میں ہے۔ آغاز کس طرح سے ہوتا ہے اور کس صورت سے ہوتا ہے؟ کس طرح سب سے پہلے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے؟ جی شکریہ جناب۔ ایک تو روز نیوز چینل کی پوری ٹیم کو اور آپ کو اس بات کی مبارک ہے کہ ماشاء اللہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص جو ہیں ان کا تذکرہ کرنے کا اہتمام کیا گیا، اور میں یہ اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس کے آغاز اور افتتاح میں مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی، اور پھر جس عظیم المرتبت ہستی کے تذکرے سے شروع کیا جا رہا ہے وہ جد الانبیاء، تو آپ نے کہا ساتھ جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، بلکہ ان کی عظمت اور شان جو ہے وہ اس حوالے سے نرالی اور انوکھی ہے کہ وہ نبیوں کے بھی جد بنتے ہیں اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی جد بنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جد اعلیٰ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو آپ کی عظمت اور شان قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، یعنی 71 مرتبہ تذکرہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے ان میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام مختلف ہے، منفرد ہے، اس لیے کہ آپ کا جو لقب مبارک ہے خلیل اللہ، اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ویسے خلیل تو کہتے ہیں کہ جو صرف ایک ہی ہو اور گہرا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، ایسے دوست کو کہتے ہیں نا عربی زبان میں۔ اچھا، بچپن کا ذکر قرآن مجید میں آپ کا کس طرح سے آتا ہے کہ کیا واقعات اس میں؟ ویسے تاریخی اعتبار سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ نمرود کا دور تھا، ٹھیک ہے، جو دنیا کے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں جنہیں ہفت اقلیم کے بادشاہ کہا جاتا ہے، مطلب گویا دنیا کے زیادہ حصے پر ان کی حکومت ہاں، دنیا کے زیادہ حصے میں، یوں سمجھے کہ سب سے زیادہ اور بڑے حصے پر، اور گویا کے شمار تو یہی ہوتا ہے کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت رہی ہے۔ 4 ایسے حکمران آئے ہیں، ان میں سے 2 تو مسلمان ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی رہی ہے، حضرت سکندر ذوالقرنین صاحب کی ایسے رہی ہے، اور یہ 2 کافر ہوئے ہیں جن کی اس طرح کی ہفت اقلیم کی حکومت رہی ہے، اس میں ایک یہ نمرود ہے تو ایک بخت نصر ہے، ان 4 کی حکومت پوری دنیا پر بادشاہت اور حکومت رہی ہے۔ تو نمرود کے زمانے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو وہ زمانہ نجومیوں کا، جادوگروں کا مشہور تھا، بت پرستی کا۔ بت پرستی تو اپنی جگہ پہ تھی،
لیکن کسی زمانے میں کسی علم کو فوقیت ہوتی، جس طرح آج سائنس کا زمانہ کہا جاتا ہے، کمپیوٹر ایج کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں جو نجومی تھے، جادوگر تھے، ان کا زمانہ شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ سورج کی پرستش کرتے تھے. اسی طرح پھر وہ ستاروں کی پرستش بھی تھی اس زمانے میں، چاند کی بھی، سورج کی بھی، بتوں کی بھی، مختلف چیزوں کی پرستش رہی ہے اس زمانے میں. تو یہ پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں نجومیوں نے اور جادوگروں نے ایک دن اس حقیقت کو دیکھا کہ ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کی بادشاہت کو نقصان پہنچائے گا. اس پر جو ہے یہ احساس ہو گیا اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کی بل بوتے انہیں سمجھ آ گئی. انہوں نے پھر بادشاہ نے ان کو دیکھا کہ آج بڑے غمگین نظر آتے ہیں میرے جتنے مشیر ہیں، تو ظاہر وہ علم کے ماہرین تھے. بالکل صحیح. بات جب نمرود نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے علم کے مطابق تو ایسے ہے. تو اس نے کہا کہ کب وہ مطلب ہے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں جانے والا ہے. انہوں نے کہا یہ بس 2-3 دن راتیں جو ہیں ان میں ہی وہ منتقل ہوگا. اچھا. تو اس نے باقاعدہ طور پہ پابندی لگا دی کہ کوئی ان 3 دن راتوں میں کوئی مرد بیوی آپس میں نہ ملے. صحیح. اچھا، پھر مزید یہ بھی ہوا کہ جب دوسرا دن آیا تو پھر اس نے دیکھا کہ نجومیوں نے اس کو بتایا، جادوگروں نے بتایا کہ وہ بچہ تو منتقل ہو گیا ہے پھر بھی ماں کے رحم میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، جو رب تعالیٰ کرنا چاہے. پر وہ کسی حکمت کے تحت ایسا واقعہ ہوا اور جس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ماں کے بطن میں تشریف لے گئے. اور پھر یہ ہے کہ جب بعد کے حالات ہوئے تو اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کی والدہ محترمہ کو الہام ربانی کے ذریعے یہ رہنمائی ہوئی کہ وہ شہر سے باہر چلی گئی، کیونکہ اس زمانے میں اس نے پھر اعلان کروا دیا جو بھی بچہ پیدا ہوگا قتل کر دیا جائے. اچھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو کچھ سال ہیں بچپن کے آغاز کے، وہ ایک غار کے پہاڑ کے اندر، والدہ صاحبہ غار میں تشریف لے گئی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی. اور پھر وہ حکمت خداوندی ایسی ہوتی کہ جب والدہ محترمہ واپس آ جاتی تو وہ غار کا دروازہ خود بخود پتھر سے بند ہو جاتا، جاتی تو کھل جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرما رہا تھا. جس کی حفاظت خدا کرے اسے پھر کون وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اچھا، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ نے اپنی والدہ سے کہ آپ کا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کا باپ جو ہے وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. انہوں نے کہا اس کو کون کھلاتا ہے، اس کو کون کھلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے تو آپ نے اپنے گھر سے توحید خداوندی کا میسج اور پیغام دینا شروع کیا. یعنی تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے وہ اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے، اپنے قرب و جوار کے ماحول سے دیا تھا. اچھا، ایک اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر، آپ کے والد کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن، وہ چچا اور والد کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد کو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بت بنانے والے تھے اور ان کو اس میں اصل میں یہ تھوڑا سا تفسیروں میں باقاعدہ اس کی وضاحت آئی ہے. تفسیر ساوی کے اندر بھی آئی ہے کہ آپ کے والد گرامی تو طارق تھے، ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ آزر جو ہے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے. ٹھیک. اور وہ بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ اب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، تو اب کا معنی والد بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، اور چچے کے معنی میں بھی استعمال قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر ہوا ہے. تو امام ساوی رحمۃ اللہ نے تفسیر ساوی میں باقاعدہ طور پہ اس کی وضاحت کی ہے. تفسیر جلالین کے حاشیے میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ طارق تھے، اور یہ ہے مواحد تھے، وہ توحید کے قائل تھے. اور پھر جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ تو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آبا جو ہیں وہ مواحد ہوئے ہیں. اچھا، پھر جب تھوڑے سے آپ بڑے ہوئے، 14-15 سال کی عمر میں پہنچے، تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ تب سے ہی آپ نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے. اور پھر وہ دھمکی بھی جو دی تھی اس کا بھی ذکر شاید ملتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس طرح بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جب اپنے چچا کو دیکھا کہ وہ بت گر بھی ہے، بت فروش ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک وقومک فی ضلال مبین. آپ نے واضح طور پہ کہا اپنے چچا آزر سے کہ آپ بت بناتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں یہ تو گمراہی ہے. ایک تو والد کو متنبہ کیا ہے اس بات پر،
اور پھر یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی وہ بت کے آگے دھاگا باندھ کر رسی باندھ کر اس کو لے جاتے، آگے کوئی پانی آتا کہتے پی لے، یہ کر وہ کر، تاکہ یہ لوگوں کو یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن وہ ایکچول میں یہ بات بڑی یہاں پہ جو ہے وہ اہم ہے اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ایکچول میں ان کو بھیجا جاتا تھا کہ ان بتوں کو بیچ آؤ، کیونکہ ان کے وہ چچا وہ کام کرتے تھے نا، وہ بیچنے تو وہ کہتے تھے کہ لے لو اس کو، یہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کسی کی دادرسی کر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ کی عمر صرف 14 یا 15 سال بالکل تھی۔ آپ بڑے حکیمانہ انداز میں اس ماحول میں، جب مطلب ہے توحید کے ماننے والے لوگ نہیں تھے، بتوں کے پجاری تھے، تو آپ مختلف انداز میں ان کو باقاعدہ طور پہ متنبع کرتے رہے، رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یوں ہی قرآن مجید میں یہ ذکر بھی ملتا ہے، فلما رأى القمر بازغا، جب فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات آئی تو ستارے روشن ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جب فلما آفل، جب وہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو غائب ہوتا ہے میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا، جو غائب ہو جانے والا ہے، چھپ جانے والا ہے۔ اچھا، پھر چاند کے حوالے سے سورج کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہوا، سورج پر بھی آپ نے فرمایا پھر فلما الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج طلوع ہوا تو فرمایا کہ یہ پھر بڑا خدا ہے، پھر یہ تو بہت بڑا ہے، یہ کیا سب سے بڑا خدا ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے قوم پر واضح کیا میں تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور میں جو ہے مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور بتوں کو آپ نے شیطان سے تشبیہ دی ہے، یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ بتوں کو آپ نے شیطان سے تشبیہ دی۔ اچھا یہ بتائیے گا حضرت صاحب کہ حضرت سارہ پھر کون تھیں علیہ السلام، اور ان سے پھر آپ کا جو عقد ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، اور یہ پھر معاملہ آگے کس طرح سے؟ یہ تو تھوڑا سا بعد میں اگلے مرحلے میں ہوا، جس ٹائم یہ پھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد کے معاملات میں آپ تشریف لے گئے۔ اچھا، جو مکالمہ ہے نمرود سے وہ پہلے کا ہے؟ نمرود کا مکالمہ جو ہے وہ پہلے ہوا، اور اس کے بعد جب سارے ذرائع ان کے موجودہ ذرائع سلطنت کے جتنے بھی تھے وہ ناکام ہو گئے، اس پر جا کر وہ برانگیختہ ہوئے، انہوں نے کہا اس کا اور تو کوئی حل نہیں ہے، ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ اچھا چلیں اس بات کو بعد میں کر لیتے ہیں۔ وہ ایک اہم واقعہ میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ جو سارے وہ اپنے تہوار پر چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ پر اس گاؤں میں اکیلے تھے، تو آپ نے کہا موقع اچھا ہے، تو وہ سارے بت توڑ دیے، اور جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، اور کیسا حکیمانہ جو ہے وہ انداز آپ نے اختیار کیا کہ جو وہ سوال کریں گے آٹومیٹیکلی ان کو وہ جواب ملتا جائے گا جو وہ آپ چاہ رہے تھے ان کو بتانا اور سمجھانا۔ ایسا ہی ہوا پھر؟ بالکل ایسے ہی قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے جب مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، جن کی آپ پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر آپ نے ضمناً یہ بات بھی کر دی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ یہ اس میں سبق اور پیغام یہ ہے اس واقعہ میں، جو آپ کہتے ہیں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور پھر باطل کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ معاشرہ تب بھی ترقی پذیر ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے جب برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ اب برائی کا خاتمہ نہ کیا جائے تو پھر سچائی آگے فروغ نہیں پاتی، لوگوں کو سکون نہیں ملتا، حقوق نہیں ملتے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو کچھ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ جو بڑا تھوڑا بڑے بت کے کاندھے پہ یہ رکھا گیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ اس سے پوچھو کہ مجھے تو یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ جب وہ سالانہ میلے پہ باقی لوگ چلے گئے، آپ نہ تشریف لے گئے، تو آپ نے اس وقت بھی ایک بڑی حکیمانہ انداز میں بات کی تھی، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کا تذکرہ مبارک قرآن مجید میں بڑا تفصیل سے آیا ہے۔
فناظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. چونکہ وہ نجومی لوگ تھے اس زمانے میں، ستاروں کو دیکھ کر، ایک علم ہے وہ بھی، علم نجوم بھی ایک علم ہے. تو آپ کو جب دعوت انویٹیشن دی گئی کہ آپ بھی سالانہ میلے پہ چلیں، باقی پوری قوم جا رہی ہے، تو آپ نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا. ستاروں کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. اب سقیم کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ظاہری طور پہ بیمار، ایک یہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے جو دل سے بندے کا دل کو کام کرنے کو نہیں کرتا، کہتا میں نہیں چاہتا، یہ دل میرا نہیں کر رہا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس معنی میں بھی آتا ہے. طبیعت کے جو ہے وہ اگینسٹ ہے، طبیعت کے اگینسٹ ہے، تو اس کو بھی سقیم بولا جاتا ہے. آپ نے ایسا کلمہ بولا جو جھوٹ بھی نہیں بن سکتا، اور وہ ایک معنی بھی واضح کر رہا ہے کہ میں گویا کہ اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں معذور ہوں، کہ میں سقیم ہوں. آپ نے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں. تو اس پر وہ لوگ چلے گئے. پھر یہ ہے کہ جب واپس آئے تو آپ نے اس دوران کیا کیا؟ فجعلہم جزازا، آپ نے وہ سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر اللہم، جو ان سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بڑا غور کیا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسے کیا ہے. تو بالآخر ان کے لوگوں میں سے کچھ نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، جو ابراہیم نامی شخص ہے ہم اس سے سنا کرتے تھے، اس نوجوان نے ایسے کیا ہوگا. بالکل صحیح. پھر وہ سارے اکٹھے ہو کر جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا قالوا وانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے کیا ہے. آپ نے فرمایا قل بل فعلوا کبیرهم، واہ، جو ان سے بڑا ہے اس نے کیا ہوگا، بلکہ اس سے تو پوچھیں آپ. اللہ، تاکہ یہ بالکل پوری قوم پر واضح کر دینا، بتوں کو توڑ دینا، پھر بڑے بت کو چھوڑ دینا، اس کے اندر بڑا حکیمانہ ایک سبق تھا کہ جو بھی وہ کویسچن کرتے اس حوالے سے آپ کہتے ہیں آپ کا بڑا تو موجود ہے، اپنے بڑے سے پوچھ لیں. جب وہ بڑا کچھ بتا ہی نہیں سکتا تو گویا کہ قوم کو بتا دیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کی کوئی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ جامد چیزیں، یہ کیسے خدا ہو سکتی. اس کے بعد پھر وہ واقعہ آتا ہے بے خطر کود پڑا، اس یہ اگلے مرلے میں آیا. پھر عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی، اور پھر کس طرح خوبصورت توحید کا پیغام میسج دیا کہ وہ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کی حاجت ہو، بالکل اس میں پھر فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بے شمار سبق ہیں قوم کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ نے کتنی ہمت کے ساتھ، کتنی جرت کے ساتھ، پھر کتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا. قوم پر جب واضح ہو گیا کہ بالکل جو ہے اب تو یہ ہمیں اتنا اس قدر نادم کر گیا، شرمندے کر گئے ہیں کہ اب تو کوئی گویا کہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے. پھر انہوں نے نمرود کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. وہ پھر پوری سلطنت جو ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ کیا کہ باقاعدہ طور پہ آتا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جو آگ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، پھر آگ لگاتے ہیں، پھر اتنے بڑے پیمانے کی آگ چیخا جس کو کہتے ہیں وہ جلایا گیا، اور اس کے اندر جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی تیاری کر جب کرنے لگے تو وہ ان کے پاس کو بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا، اتنی بڑی آگ ہو اس کے قریب کون جائے، کیسے پھینکے، جو جائے گا وہ بھی جل جائے گا. اس ٹائم شیطان نے جو دوزخیوں کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے وہ طریقہ جانتا تھا، تو اس نے آ کر منجنیق کا تصور دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس نے اپنا کردار اور اپنا کام کرتے ہوئے اس نے باقاعدہ طور پر منجنیق کی طریقہ کار بتایا، اور وہ منجنیق بنائی گئی، پھر اس میں رکھا گیا، پھر آپ کو پھینکا گیا. اس وقت قرآن مجید میں انہوں نے یہ کہا تو قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. انہوں نے تو یہ کہا تھا جو قرآن میں آتا ہے کہ اس کو جلا دو، اس کو ڈال دو آگ میں، اگر کچھ اپنے خداؤں کو بچا سکتے ہو نا تو اس کو آگ میں ڈالو. تو قرآن مجید میں آتا رب تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سبحان اللہ. ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی. اچھا دیکھیں کہ ٹھنڈ بھی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے نا.
تو وہ ٹھنڈا بھی اتنا ہونا ہے کہ سلامتی والا ٹھنڈا سلامتی والا ٹھنڈا ہونا ہے. کیا بات. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اللہ ابراہیم نہ کہا جاتا نا رب تعالیٰ کا آرڈر اور حکم جو آگ کے لیے آیا تو وہ سب کے لیے ہاں وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی رہتی. یہ اللہ ابراہیم کہہ کر رب تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا اللہ ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان پر ٹھنڈی ہو جا. یہاں پر علامہ اقبال پھر کہنے پہ مجبور ہو گئے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میں تماشا لبے بام ابھی. اچھا بڑا ذکر تو نہیں یہ مان سکتا نا آگ میں جانا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا ذکر فرمایا, غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اور پھر یہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی, اور بہت سارے اشعار ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اچھا اور دیکھیں پھر اس سارے سلسلے کے بعد صرف حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں, اور وہی پھر آپ کے ساتھی اور ہم نوا بن کر پھر وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں, رخصت ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. پھر اگلے سلسلے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے بھی دعا کی جی, تو رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جی ایک پیغمبر جو ہے عطا فرمایا, بیٹا بھی پیغمبر عطا کیا. اور یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کو. جی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ کو حکم ہوتا ہے جو کہ اس جنگل میں بیابان میں آپ چھوٹے سے بچے ہیں, نومولود بچے ہیں, ان کو اور اپنی زوجہ کو. اچھا وہاں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, میں تو یہ عرض کرتا ہوں ناظرین کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین کامل ہو جائے, پختہ ہو جائے, ہمارا تیقن جو ہے وہ کامل ہو جائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں, کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ پوری اسی چیز سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حکم کو بجا کس طرح سے لانا ہے. اور پھر اگر انسان اگر اس حکم کو بجا لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے, تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعامات عطا کرتے ہیں. ہاں یہ بہت مطلب ہے سبق آموز چیز ہے, اتنی مطلب ہے عمر میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ایک صاحبزادہ دیا, اور وہ بھی پھر پیغمبر, اتنا خوبصورت حسین و جمیل. اور پھر رب تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اس کو ماں سمیت جو ہے وہ جنگل بیابان میں چھوڑ آئیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مطلب یہ وہاں پہ نہ کوئی چرند ہے, نہ کوئی پرند ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی خوراک ہے, نہ پانی ہے. یہی چیزیں ہیں نا جن کی بالکل بے آب ہو گیا جنگل تھا, بے آب ہو گیا جنگل تھا, آبادی نہیں تھی وہاں پہ, آبادی نہیں تھی کوئی چیز. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بندے کو کیسے کرنی چاہیے. آج ہم اپنے عقل کی کسوٹی سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ پھر حکم خداوندی پہ کتنا عمل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے, اس ہمارے یہ خصوصی جو نشریات ہے رمضان المبارک کے حوالے سے جو خصوصی طور پر روز نیوز کی جانب سے ناظرین آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے, اس کا جو وقت ہے وہ 30 منٹ روزانہ انشاءاللہ ہوا کرے گا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں کور ہو جائیں. آج ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کر لیں. اس کے بعد جو قربانی ہے وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے, فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کیا بات ہے. ہاں یہ جب سعی کے چلنے کے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام والد گرامی سے, جب اولاد جوان ہو جاتی ہے, قریب البلوغ ہوتی ہے, یہ اس ٹائم ہوتا ہے کہ اب یہ میرا سہارا بنے گی, میرے کام کاج میں میرے ساتھ ہوگی. جب اس عمر کے آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس ٹائم رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے صاحبزادے کو پھر ذبح کریں. اللہ کتنا بڑا مطلب ہے, یہ حکم خداوندی ہے. اللہ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا. اچھا وہاں پہ بھی شیطان نے اپنا کام دکھانے کی شیطان تو اپنے ہر جگہ پہ کام کرتا ہے نا, شیطانی قوتیں ہر جگہ ہوتی ہیں, وہ اپنا کر رہی ہوتی ہیں. اچھا اس نے کیا کیا وہ ذرا میں آپ کی زبانی, پہلے کس کے پاس گیا؟ شیطان جو ہے وہ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس بھی گیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, تینوں کے پاس گیا. اور آج ناظرین جو یہ کنکر مارے جاتے ہیں شیطان کو, یہ وہ تصور کر کے, یہ بات اہم ہے یہاں پر, قابل توجہ ہے کہ وہ تصور کر کے کہ وہ جو حضرت ہاجرہ نے جو پتھر مارے, جو کنکریاں تھیں ان کے پاس اس سے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت اسماعیل نے بھی, انہی کی یاد میں یہ سارا ہے. یہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں
ایسے ہی شیطان کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبروں نے وہ جو کام کیا اس ادا کو جب اپنایا جاتا ہے اللہ کے محبوبوں کی ادا کو، تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا ایک لطیف پہلو میں اپنے ذوق کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ پیغمبر تو بہت ہو گزرے ہیں، اللہ کے انبیاء کرام بھی بہت زیادہ، 1,24,000 کم و بیش فرمایا گیا، اور لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، تو ہمیں بہت سی چیزیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم، ایک خاص توجہ، ایک خاص محبت. آج دیکھیں نا کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، قربانی بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، صفا مروہ کے اوپر بھاگا بھی جا رہا ہے. یہ کیا، یہ میں پہلے شروع میں آغاز میں عرض کیا تھا کہ خلیل اللہ کا جو لقب ہے نا، اس سے پتہ اچھا وہ جو آپ نے بات کی تھی خاص ہو اور ایک ہو خاص ہو اور وہی ہوتا ہے. پھر یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شان بخشی. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ اپنی خواب کا ذکر کیا کہ میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ یا مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے زبردستی بیٹے کو باندھ کے ذبح کر دیتے نا، باپ کا کمال تو ہوتا کہ حکم خدا پہ عمل کیا، بیٹے کا کمال کوئی نہ ہوتا، اس لیے بیٹے کو زبردستی کر دیے گی. یہاں پہ باپ نے بیٹے سے پوچھا ہے کہ آپ کی کیا رائے؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو رب کا حکم ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. یہ علامہ اقبال یہاں پہ پھر متفکر ہوئے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اس عمر میں یہ کہاں سے ڈگری لی، کس یونیورسٹی سے پڑھے، کیا کس مکتب سے پڑھے؟ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ آداب فرزندی جو جان پیش کرنا پڑے تو والد کے کہنے پہ جان بھی پیش کر دے. آج کی نسل نو کو بھی پیغام ہے نا کہ والد کا احترام کتنا ہے، والدین کا ادب کتنا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کتنی ضروری ہے. کہ بیٹا اتنا سعادت مند، بیٹا کہتا ہے کہ جو آپ کو حکم ہے آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. علامہ اقبال پریشان ہو گئے کہ یہ مکتب کی کوئی کرامت ہے یا فیضان نظر ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ڈگریاں اور تعلیم اور تعلیمی ادارے بندے کی لیے تربیت کا سامان نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیضان نظر بھی ہونا چاہیے. فیضان نظر ہوتا ہے تو بندے کے اندر وہ کمال پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت میں، اس کی زندگی میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر سب کچھ جو ہے اپنے والد گرامی کے کہنے پر رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا کہا. آج کبھی اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی سپورٹ کریں، دینی کاموں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں ان کا حوصلہ بڑھائیں. اور بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے، سٹرگل کرے، حکم بجا لائے، پیروی کرے، احکامات کو جو ہے وہ تسلیم کرے، اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کرے. ایک ہوتا ہے کہ قبولیت ہو جانا، جس طرح مثال کے طور پر پیپر بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں کے حساب سے، ٹاپ ایک ہی بندہ کرتا ہے. تو مجھے ذاتی طور پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے نا وہ ٹاپر میں نظر آتی ہے. ٹاپر میں کوئی شک نہیں ہے. فلما اسلما، یہاں پہ جو ہے نا وہ فلما اسلما وتلہ الجبین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم محسنین کو پھر جزا ایسے ہی دیتے ہیں. یہ جو ٹاپر میں نظر آتے ہیں یہ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے، یہ صلہ ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے احکام پر اس قدر آگ میں جانا پڑا، جان کی قربانی دے دی، پھر وطن کی قربانی، ہجرت کرنا پڑی، اور پھر اولاد کی قربانی. یہ تینوں قربانیاں دینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل مبارک میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی. بڑھ کر کوئی قربانی ہو نہیں سکتی. بالکل یہی ہو سکتا ہے کہ جان پیش کرے، وطن پیش کرے، پھر اولاد پیش کرے، سب کو جو عزیز ترین چیزیں تھی حکم خدا پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. قربانی پر رنگ تو لاتی ہے نا، قربانی اثر رکھتی ہے. یہ فرمایا گیا ہے ہمارے لیے کہ نشانیاں ہیں، اور قرآن مجید میں بھی جب انسان پڑھتا ہے اس کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ غور و فکر کرے. تو یہ فرمائیے، پروگرام کا ہمارا وقت بھی بالکل ختم ہونے کی جانب ہے، قریب ہی ہے، کہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے
اور آغاز آج ہم نے کیا ہے قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. تو ہمیں کیا میسج ملتا ہے, پیغام ملتا ہے, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے ایکچول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. اور پھر یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہماری امت میں جو ہے وہ ملتا ہے اور احکامات کو جن کی پیروی کی جاتی ہے, حتیٰ کہ نماز میں ہم حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر درود بھیجتے ہیں, تو ہمیں کیا میسیج اور پیغام ملتا ہے, ہمیں کیا اس سے اخذ کیا کرنا ہے, حاصل کیا کرنا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ایک تو یہ بڑا مبارک پروگرام شروع ہو گیا قصص الانبیاء علیہ السلام. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ مبارک, ذکر مبارک قرآن مجید میں جو اس کو پڑھنا بھی چاہیے, سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. یہ انسانی شکل میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا بشر بنا کر, اس لیے تاکہ لوگ ان کے کردار, ان کے عمل سے رہنمائی لے سکیں کہ وہ بھی انسان تھے لیکن دیکھو کس طرح ان کا کردار ہے. انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں جان پیش کر دی, وطن پیش کیا, اولاد قربان کر دی. تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں اگر مشکلات آتی ہیں تو ہمیں مشکلات برداشت کرنی چاہیے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے. ہاں نہیں, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے کہ مرتبے اور مقام حاصل کرنے ہو تو پھر تو قربانی دینا پڑتی ہے. اور ان پاک ہستیوں نے قربانیاں دے کر ہی تو ہمیں نمونہ دکھایا نا. یہ تو ہمارے لیے ہدایت اور ان کی پھر نسل ہے نا آگے, حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی بالکل اسی طرح ہے, جو قربانی دیتا ہے نا اس کی پھر نسل آگے بڑھتی ہے, اس کا تذکرہ بڑھتا ہے. قرآن مجید نے بھی وذکر فی الکتاب ابراہیم بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرو, وذکر فی الکتاب اسماعیل بھی فرمایا, اسماعیل کا تذکرہ کرو. یہ گویا کہ آج جو پروگرام رمضان المبارک کا آپ نے شروع کیا ہے یہ تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا, ذکر خیر کرنا, یہ حکم خداوندی ہے. بس دعا کریں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز نیوز کو اس کا صلہ اجر عطا فرمائے, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے سی او صاحب سردار خان نیازی صاحب اور جتنے ہمارے لوگ ہیں ایڈمن کے ہیں چاہے کسی بھی شعبے سے ہیں, اور یہ خاص طور پر ظاہر ہے کہ ان کے حکم پر ہی اس کا آغاز ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ خصوصی نشریات رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا رمضان المبارک میں رہے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور ایک نئے قصے کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان علی رضا ارشد سہروردی کو اور ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.